حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف جو ہیں وہ سیاست میں پہلے نمبر پر، آپ ان کو خلافت کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ پہلے نمبر پر ہیں، ویسے ہم ان کو مانتے تو ہیں لیکن ہمارے نزدیک پہلا نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مولا علی کو الحمدللہ کھلے دل سے مانتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہیں مانتے کہ جو مانے تو مولا علی کو شیر خدا اور پھر کہیں کہ علی ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا، گھر جا کے دہرانی پڑتی تھی۔ بھئی میرے اور آپ جیسا کمزور بندہ مسجد میں آئے اور امام اس کی مرضی کا نہیں تو وہ نماز پڑھ کے پیچھے گھر جا کے دہرا لے، جو شیر خدا ہوگا وہ گھسیٹ کے پیچھے لے آئے گا، چل پیچھے آ، تو اس مصلی کے قابل ہی نہیں ہے۔ مولا علی ہو، شیر خدا ہو اور پھر مجبوری میں کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیر خدا ہم مانتے ہیں مولا علی کو، ہم کہتے ہیں مولا علی جس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سچے دل سے پڑھتے تھے، ورنہ آپ اگر اس بندے کو جو بھی مصلی پہ تھا، تینوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، ایک کو بھی مصلی کے قابل نہ سمجھتے تو پکڑ کے پیچھے کھینچ لیتے، پیچھے آ، میں اس مصلی پہ کھڑا ہوں گا، تو کیوں کھڑا ہے؟ جب شیر خدا ہے تو پھر شیر خدا تو ڈرتا ہی نہیں ہے، خدا کا شیر ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق چونکہ پہلے خلیفہ بن گئے اس لیے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سب سے افضل شان ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے افضل شان مولا علی کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ تو میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اور آپ کے بیٹے نے پوچھا، کہا ابا جی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کیوں خلیفہ بنے؟ آپ کے بیٹے کا نام تھا حنفیہ، محمد بن حنفیہ۔ حضرت امام حسن و حسین کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کا ایک اور بیٹا تھا محمد بن حنفیہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے، حضرت ابوبکر صدیق کیوں بن گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب سوال ہوا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سرکار علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے نا تو سرکار نے اپنا مصلی امامت حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد کر دیا تھا۔ تو جس کے سپرد میرے نبی شریعت کر کے گئے، جس کے سپرد میرے نبی دین کر کے گئے، ہمارے دین کا جسے رہنما بنا کر گئے، ہم نے پھر دنیا کا رہنما بھی اسے ہی پسند کر لیا ہے۔ تو یہ تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں خبردار جو مجھے ابوبکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، میں اسے قیامت کے دن جھوٹ بولنے والے کی، افطرا باندھنے والے کی سزا دوں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ اب ہو شیر خدا، اس کی 80 کوڑے کون کھا سکتا ہے؟ اس لیے ہم مولا علی کو ویسے مانتے ہیں جیسے مولا علی خود چاہتے ہیں۔ ہم 80 کوڑے کھانے کے قابل نہیں، ہم مولا علی کو راضی کر کے مانتے ہیں، جیسے وہ راضی ہیں ہم انہیں ویسے مانتے ہیں۔ وہ کوفے پہ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں خبردار مجھے ابوبکر عمر پہ فضیلت نہ دینا ورنہ میں 80 کوڑے ماروں گا۔ جہاں اتنے لب گیا انہوں اتنے مارنا ہے، یا قیامت والے دن ٹکر گیا انہوں اتنے مارنا ہے۔ میں کہا مولا علی دا ایک کوڑا بھی تسی نہیں کھا سکتے۔ مولا علی تھیو نے شاعر کہتا ہے علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دے اس کے 80 کوڑے کون کھا سکتا ہے؟ تو ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے وہ خود چاہتے ہیں، جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں ہم انہیں ویسے مانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت مصلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تو مولا علی فرمانے لگے چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا نے دین کا رہنما بنایا تھا اس لیے ہم نے دنیا کا رہنما بھی ابوبکر صدیق کو بنایا ہے۔ اچھا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی لحاظ سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہیں لیکن جو ہے وہ ولایت کے لحاظ سے یا دینی لحاظ سے پہلے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ دینی لحاظ سے مولا علی ہیں آپ کے مطابق، اور دوسرے لحاظ سے سیاسی لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دینی لحاظ سے حضرت مولا علی ہیں۔ تو سرکار نے دینی لحاظ سے پہلا کس کو بنایا؟ آپ پڑھ لیں جب پہلی دفعہ
فرض ہوا تھا، میرے آقا نے جو سب سے پہلا صحابہ کا قافلہ بھیجا حج کرنے کے لیے، اس قافلے کے رہنما کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے مصلی جس کے سپرد کیا تھا، اس بندے کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو سب سے پہلے زکوٰۃ جس بندے نے دی تھی، اس بندے کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب یہ سارا کچھ یہی تو دین ہے، اور جب ان چاروں چیزوں میں میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کریں، مصلی دے کر جائیں۔ حج کے پہلے قافلے کا امیر سرکار مدینہ میں تھے جب حج فرض ہوا، مکہ میں ہوتے ہوئے حج فرض نہیں تھا، مدینہ میں تھے تو حج فرض ہوا۔ جب حج فرض ہوا تو میرے آقا نے پہلی دفعہ جو قافلہ بھیجا حاجیوں کا، اس کے سربراہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، ادھر بھی سرکار نے رہنما بنا دیا، نماز کا مصلی بھی دے دیا۔ تو پھر پتہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دنیا سے جاتے ہوئے دین کا رہنما بنایا تھا۔ پھر سب صحابہ نے مل کر انہیں سیاسی لحاظ سے بھی رہنما بنا لیا۔ اب سیاسی لحاظ سے پوچھیں یا دینی لحاظ سے پوچھیں، پہلے نمبر پر جس کی شان ہے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، اور جو اس پہلے نمبر کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کے اندر سب سے پہلا جسے خلیفہ مانا جائے گا، اگر آپ اہل سنت میں رہنا چاہتے ہیں، جسے پہلا خلیفہ ماننا ہے سیاسی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی، پہلے خلیفہ کا نام ابوبکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے، تیسرے کا نام عثمان غنی ہے، اور چوتھے کا نام مولا علی ہے۔ الحمدللہ آپ پنجتن پاک کو مانتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بغض دل میں رکھ کے کوئی ایسی بات کریں